کرتا تھا، خطا کرتا تھا، کوئی چوری کر لیتا تھا، کوئی جھوٹی قسم کھا لیتا تھا، تو اس کی جو معافی ہے وہ اس کو کس طریقے سے ملتی تھی، اس کو کیا دینا پڑتا تھا؟ بازی تو بہن اور بھائیوں زیادہ وقت نہیں ہوگا. بعض بات ہماری کلیسیا میں سے وہ سوچتے ہیں کہ بھائی اسلام بہت زیادہ ٹائم بڑی عبادت کرتا ہے. تو لاہور میں تھا جب، تو جو انتواری فیصد تھا ہمارا ڈپٹی، وہ کہنے لگا کہ آپ بھائی نہیں ہیں، بھائی تو 4-5 گھنٹے وہ کلیسیا کو چھوڑتے نہیں ہیں، جا نہیں چھوڑتے. مجھے کہا کہ آپ کتنا ٹائم لیتے ہیں؟ میں نے کہا 1.5 گھنٹہ ہی بس، 1.5 عبادت کرتے ہیں. اگر ہم زیادہ ٹائم دیں گے تو اگلے اتوار کو لوگ نہیں آئیں گے، ہم اس لیے تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں تاکہ اگلے اتوار کو بھی آ سکیں. تو خداوند کے کلام کو سیکھنے کے وقت ہے، خدا کے کلام کو سیکھیں گے. احبار کی کتاب میں سے خداوند کے کلام کو سیکھیں گے. اور میں یہ ایک پوچھنا چاہتا ہوں، شریعت میں جو سردار کہن وہاں پر خطاؤں گناہوں کی قربانیاں کرتے تھے، وہ سال میں 3 دفعہ کرتے تھے یا 2 دفعہ کرتے تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سال میں کتنی دفعہ وہ قربانیاں دیتے تھے؟ جواب سوچ سمجھ کے دینا. میں نے یہ جو سوال کیا یہ کرکٹ نہیں ہے. سال میں 3 دفعہ، 2 دفعہ، 1 دفعہ، کتنی دفعہ وہ قربانیاں دیتے تھے؟ 1 دفعہ. جواب کریکٹ ہے. سال میں 1 دفعہ، 3 دفعہ یا 2 دفعہ نہیں. تو بائبل مقدس میں آج ہم سیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیے احبار 6 باب، اس کی پہلی ایسے 7 آیت خدا کے کلام کو سنیں. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، اگر کسی سے یہ خطا ہو کہ وہ خداوند کا قصور کرے. کس کا قصور کرے؟ خداوند کا قصور کرے، اور امانت یا لین دین یا لوٹ کے معاملہ میں اپنے ہمسایہ کو فریب دے، یا اپنے ہمسایہ پر ظلم کرے، یا کسی کھوئی ہوئی چیز کو پا کر فریب دے اور جھوٹی قسم بھی کھا لے. بس ان میں سے خواہ کوئی بات ہو جس میں کسی شخص سے خطا ہو گئی ہے، تو اگر اس سے خطا ہوئی ہے اور وہ مجرم ٹھہرا ہے، تو جو چیز اس نے لوٹی یا جو چیز اس نے ظلم کر کے چھینی یا جو چیز اس کے پاس امانت تھی یا جو کوئی چیز اسے ملی، وہی ہوئی چیز اسے ملی، یا جس چیز کے بارے میں اس نے جھوٹی قسم کھائی، اس چیز کو وہ ضرور پورا واپس کرے اور اصل کے ساتھ 5 حصہ بھی بڑھا کر دے. جس دن یہ معلوم ہو کہ وہ مجرم ہے، اسی دن وہ اسے اس کے مالک کو واپس کر دے اور اپنے جرم کی قربانی خداوند کے حضور چڑھائے. اور جتنا دام تو مقرر کرے اتنے دام کا ایک بے عیب مینڈا ریوڑ میں سے جرم کی قربانی کے طور پر کہن کے پاس لائے. یوں کہن اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے. تو جس کام کو کر کے وہ مجرم ٹھہرا ہے، اس کی اسے معافی ملے گی. معافی کیسے ملے گی؟ جب وہ کیا کرے گا؟ اس کا کفارہ دے گا. اور ایک بے عیب مینڈا ریوڑ میں سے جرم کی قربانی کے طور پر وہ کاہن کے پاس لائے. میں کتنی چیزیں ہیں، جھوٹی قسم کھا جاتا ہے، یا کوئی چیز ملتی ہے، یا کوئی امانت اس کے پاس رکھی جاتی، یا لین دین کا معاملہ ہے، خداوند کی کوئی خطا کرتا ہے یا اپنے ہمسائے پر ظلم کرتا ہے. تو ان تمام چیزوں میں اگر وہ آدمی قسم اٹھا لیتا ہے، جی میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں ہے، جھوٹی قسم کھا جاتا ہے، اور بعد میں وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی مجرم ہے، اس نے یہ جرم کیا ہے، تو لکھا ہے کہ وہ آدمی جس کا اس نے گناہ کیا ہے
جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جھوٹی قسم کھائی ہے، لین دین کا معاملہ ہے، تو وہ کیا کرے؟ جرم کی قربانی کے طور پر آپ نے ریوڑ میں سے ایک بے عیب مینڈا، آپ نے ریوڑ میں سے ایک بے عیب مینڈا جرم کی قربانی کے طور پر کہن کے پاس لکھا کہ یوں کہن اس کے لیے خداوند کے حضور. Thank you for watching. Subscribe to my channel.